وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 8، درس نمبر 30. آج کا موضوع کیا ہم مومن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 8. لفظی ترجمہ: وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من یقولو، جو یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حقیقتاً یہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دھوکہ دینے کی اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسہم، لیکن اپنے آپ کو. وما یشعرون، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے. دیکھیں، جھوٹ اور سچ، بما کانوا یکذبون. دیکھیں، مضمون آسان ہے، مشکل نہیں ہے. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی دنیا میں آ کے یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کی پیروی میں زندگی گزارے گا. یہ حق ہے، یہ سچ ہے. جو لوگ اب دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ، ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس بات کو سچ جانا اور اللہ کو منزل بنا کے رسول کے راستے پر چلنے لگے. اب ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو سچ نہیں جانا اور اللہ کو منزل نہ بنایا، بلکہ دنیا کو منزل بنا لیا، دنیاوی خواہشات کی پیروی شروع کر دی اور دنیا کے ہی
رواج کے مطابق، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ اچھا، اب ان جو ماننے والے ہیں، یعنی جو حق کی تصدیق کرنے والے ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے ہم میں یعنی مسلمانوں میں دو گروہ ہیں، موٹے موٹے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جن کی منزل اللہ ہے، جن کا راستہ دین اسلام ہے، جو قرآن سے ہدایت لے کے زندگی گزار رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا گروہ ایسا ہے جو حق کو نہیں جانتے، نہ حق کی تصدیق کرتے ہیں، نہ حق کو منزل بناتے ہیں، نہ حق کے راستے پر چلتے ہیں۔ اب یہ دوسرا گروہ جو ہے زبانی طور پہ تو مسلمان کہلاتا ہے، کیوں کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ گروہ جو ہے کچھ رسوم و رواج ظاہری اپنا لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرد ہے تو اس نے داڑھی چھوڑ دی ہے، یا وہ روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن دین کو نہیں جانتا، اور یہ یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، یہ آخرت کے لیے زندگی نہیں گزارتا۔ اس کی زندگی جو ہے وہ خواہشات نفس کی بنیاد پر ہے، یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، اور دین کو بھی اس نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے۔ خواہشات نفس کے بنیاد پر یہ زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ کی بندگی کو مانتا ہی نہیں ہے، عملی طور پہ نہیں مانتا، یہ رسول کے راستے سے نہ واقف ہے نہ واقف ہونا چاہتا ہے۔ اس نے عملی طور پہ رسول کی دعوت کو سمجھا بھی نہیں ہے، جب سمجھا نہیں ہے تو قبول بھی نہیں کیا ہے، اور یہ رواجی مسلمان ہے، زبانی کلامی مسلمان ہے، یہ حق نہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، نہ یہ رسول کی دعوت کو سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے، نہ یہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے نہ چلنا چاہتا ہے۔ تو آج دیکھ لیں ایسے لوگوں کا ایک انبوہ کثیر ہے، ایک ہجوم ہے، جو اس قسم کے لوگ ہیں جو میں نے آپ کو بھی بیان کیے ہیں۔ یہ زبانی مسلمان ہیں، حقیقت میں ایمان ان کے دل میں نہیں ہے۔ قرآن ان لوگوں کو مومن تصور نہیں کرتا جو اس قسم کے لوگ ہیں، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، جو بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ کافروں کو یعنی جتنا عذاب ہوگا ان سے دگنا عذاب ان کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یعنی یہ جو ابھی مضمون آ رہا ہے تو اس کا ذرا تفصیل سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کیا، ان کی روش کیا ہے، ان کا ماننا کیا ہے، یہ کس راستے پر چل رہے ہیں، اور ان کی ترجیحات کیا ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، اور ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کا سودا کر لیا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ واضح طور پہ ہم نے حق کے عوض گمراہی کا سودا کر لیا ہے۔ ہر شخص جو ہے منچاہی زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں، غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اس غلط فہمی کے میں یعنی بہت سے لوگ جانتے تک نہیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو فسادی کہا ہے، یہ فسادی ہے، یہ فساد مفسد نافرمان، لیکن یہ ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ وَلَا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ مفسد ہے، یہ قانون شکن ہے، یہ نافرمان ہے، لیکن ان کو اس بات کا شعور تک نہیں، اور یہ مخلص مومن بننا نہیں چاہتے، اور مخلص مومنوں کو بننا جو ہے یہ بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں یہ مضمون ہے، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ،
کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لائیں؟ یعنی مخلص مومن کو یہ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، دین کے تابع ہو جانا، اللہ کی بندی کو اختیار کر لینا اور اخروی زندگی کو دنیا پر ترجیح دینا، یہ ہم بے وقوفی سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھ لیں سامنے کا، دیکھیں اس جو مضمون آ رہا ہے تو یہ آیت نمبر 20 تک ہے، آیت نمبر 20 تک، اور یہ تقریباً آپ دیکھ لیں کہ یہ آیات بنتی ہیں، کوئی 13 آیات بنتی ہے، یعنی 8 9 10 13 یا 12 آیات بنتی ہیں، 12 بنتی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تمام آیات ہمارے بارے میں ہیں، ان لوگوں کے بارے میں جو حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو رسول کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اخروی زندگی کو دنیا پر ترجیح دینے کو یہ لوگ تیار نہیں۔ یہ سارے آج کے مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ ٹھیک ہے، شان نزول کے وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے اور یقیناً تھے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر لیتا ہوں، کیونکہ آپ پھر کہیں گے کہ بھئی تم تو سارا یہاں پہ سیٹ کر رہے ہو مضمون، ہمیں تو شان نزول تم نے بتایا نہیں ہے۔ بتاتا ہوں، دیکھیں شان نزول یہ اس سورہ کا نزول جو ہے وہ 2 ہجری ہے، قریب 2 ہجری، یعنی مدینے کی یہ صورت ہے۔ اور مدینے کی حالات جو تھے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پرانے مسلمان آباد تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم توحید بھی مانتے ہیں، رسالت بھی مانتے ہیں، آخرت بھی مانتے ہیں۔ اور یہ پرانے مسلمان، میں یہودی کی بجائے میں پرانے مسلمانوں کا نام لیتا ہوں تاکہ آپ ایک خاص ذہنیت نہ بنا لیں۔ پرانے مسلمان یعنی وہاں مسلمان آباد تھے اور ان کے پاس کتاب تھی، اوت الکتاب، قرآن میں الفاظ آئے نا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا ہے۔ تو یہ لوگ آئے اس بنا تھے مدینے میں در کی ٹھوکریں کھا کے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اور ان کے ہجرت کی جگہ کیونکہ مدینہ ہے، ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے اور اپنے دشمنوں پر غلبہ پا لیں گے۔ وہ لمبی تاریخی کہانی ہے، لیکن دیکھیں ان کی اس نیت میں بھی فتور تھا، اور اصل ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دشمن پر غلبہ پا لیں، اس میں بھی فتور تھا۔ بہرحال فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گیا ان کے پاس وہ رسول حق تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ اس طرح جان گئے جس طرح اپنے بیٹے کو کوئی جانتا ہے نا، اس طریقے سے وہ پہچان گئے کہ یہی نبی آخر الزمان ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، بالکل ہماری طرح ہم نے بھی انکار کر دیا ہے، بالکل انہی کی طرح۔ اب وہ جو پرانے مسلمان تھے ان کی تو یعنی نیت میں خرابی تھی، جس طرح ہماری نیت میں خرابی ہے۔ وہ دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے تھے جس طرح کہ ہم دنیاوی مفادات کو اخروی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں اکثر کہ گھر میں جو خاتون خانہ ہے وہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن بھی لے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، لیکن وہ عورت اپنے شوہر کے وہ حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں نازک مزاج، تھوڑی سی شوہر سے ادھر ادھر ہو جائے تو وہ بگڑ جاتی ہیں۔ ملکہ ہے نا، ملکہ صاحبہ بگڑ جاتی ہیں تو بس وہ بگڑی رہتی ہیں۔ اب چاہے قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، نو،
قرآن اور حدیث کی تو دیکھیں یا مرد ہو یا عورت ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بڑا دردناک اور دکھ والا مضمون ہے، لیکن ہے اور ایسا ہو رہا ہے آج. ہم لوگ اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نفس کے بندے ہیں. یہ میں بات کھلے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ غلط فہمی اور دھوکے سے نکل آئیں. دیکھیں اگر یہ دھوکہ ہمیں لگا رہا، جیسے کہ یہاں یعنی ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اصل میں دراصل ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. کسی کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو تو دے ہی نہیں سکتے. مسلمان بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، کیونکہ جو مومن ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص کس حیثیت میں ہے. بسا اوقات یعنی ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ. بہرحال تو یہ دیکھیں انسان جو بھی، میری ایک بات نوٹ کر لیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ گیا، اللہ کو منزل بنانے سے عملی طور پہ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دراصل یہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے. جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسی شاخ کو آری سے کاٹ رہا ہے. تو یہ مضمون دیکھیں، یہ بڑا آسان مضمون ہے سمجھنے کے طور پہ، لیکن کیا کیجئے کہ ہم تو اس کو اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ پورے قرآن سے ہم ہدایت لینے کے لیے تو تیار نہیں ہیں. یہ تو ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں شفا ہے، لیکن ہم تو یہ تمام فوائد حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ کہ ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو بہرحال یہ دیکھیں میں نے سارا مضمون آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور میں اگر خلاصہ بیان کروں، اس تمام جو گزشتہ تمام مضمون گزر گیا اور ابھی آ رہا ہے آیت نمبر 20 تک سورہ بقرہ کی، اس میں دیکھیں 3 کیٹیگریاں بیان کی گئی ہیں. ایک جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو مفلحون ہیں، اس کا ہم نے تذکرہ پڑھ لیا. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جن کی منزل اللہ ہے، جو رسول کے راستے پر چل رہے ہیں اور آخرت کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پہ ہیں رب کی طرف سے اور یہی فلاح یافتہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. وہ تو انکار کرنے والے ہیں، اس کا بھی میں نے آپ کو بیان کیا. یہ جو تیسرا گروہ ہے یہ مار آستین ہے. آج مسلمان قوم سب سے بڑی دشمن ہے اسلام کے، اللہ کے دین کے سب سے بڑی دشمن کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں. جو ہم ایک برا نمونہ پیش کیا ہے، ہم نے اپنے دین کو بھلا دیا ہے اور اسلام کا ایک بری تصویر پیش کر رہے ہیں. لہٰذا یعنی دیکھیں اس پہلو سے بھی آپ دیکھیں نا کہ ہمیں انسان جو ہے، انسان کے عمل سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، باتوں سے نہیں. انسان وہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، کیا تم جانتے نہیں؟ پھر مومن کے لیے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. تو حضور و سراجم منیرہ، ایک روشن چراغ تھے، عملی قرآن تھے. تو حضور کی زندگی تو ایسی تھی، مسلمان کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے، روشن چراغ کی مانند. تو
ہم لوگ جو ہیں یعنی سیدھے راستے سے ہٹ گئے. سیدھا راستہ اب ہمیں کچھ جچ نہیں رہا آج کے مسلمان کو. وہ کہتا ہے نہیں، وہ وقت الگ تھا، اب یہ اسلام پہ کامل نہ یقین ہو سکتا ہے، نہ یقین کی جہاں تک بات آئی ہے میں تو آپ کو واضح طور پہ کہوں کہ ہمارا کسی چیز پر یقین نہیں ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ یوم حشر پہ ہے، نہ قبر کی راتوں پہ ہمیں یقین ہے کہ وہاں کیا ہوگا. کسی چیز پر یقین، ہمیں اگر یقین ہے تو صرف دنیا پر بس، اینڈ دیٹس آل، بات ختم. یہ کافرانہ سوچ ہے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو کافر کیا کہتے تھے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، او کما قال ایسی آیت. وہ کہتے تھے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم جی رہے ہیں اور زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. آج ہمارا پکا یقین ہے کہ بس یہی ہے کامیابی کی جگہ، یہی دنیا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، آپ جس طرح پروان چڑھاتے ہیں، جس طرح کی سوچ دیتے ہیں، بس وہ ساری دنیا داری کی ہے. ہم خود بھی دنیا دار ہیں، اللہ والے نہیں ہیں. اور نہ اپنے بچوں کو اللہ والا بنانے کے لیے ہم تو، میں الفاظ کہتا ہوں، ہم جو دین حق ہے اس کو گمراہی قرار دیتے ہیں، زبان کے طور پہ نہیں، عملی طور پہ، اور بے وقوفی سمجھتے ہیں. دین، مکمل دین کو بے وقوفی سمجھتے ہیں. یہ سارا مضمون ہمارا بیان ہو رہا ہے سامنے اکرام. بہرحال میں تھوڑا سا یہ بیان کرتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن اللہ فرما رہے کہ حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں اس ضمن میں کہ یہ اللہ تعالیٰ فتویٰ لگا رہے. شریعت کے طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یا یہ قانون خداوندی ہے، اسلام کی شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ جو بھی کلمہ گو مسلمان ہے اس پر آپ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. یعنی آپ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی شریعت میں، یہاں تک کہ کوئی اگر سلام بھی کرے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، یہاں تک کہ کوئی السلام علیکم کہے آپ کو تو آپ اس کو مسلمان سمجھے. کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے آپ اس کو مسلمان سمجھنا ہے. شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی پر کوئی فتویٰ لگائے. بہرحال یعنی ظاہری شریعت میں کلمہ گو مسلمان ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں ایمان کھب نہ جائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو صاحب ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا. اور یہ ایک جگہ ایسی بات نہیں ہے، مختلف جگہ پہ. یہ مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی کلمہ کا دعویٰ کرنے والو حقیقی ایمان لے آؤ. آمنوا باللہ ورسولہ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا زبانی دعویٰ ایمان کرنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں. وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے نازل کیا ہے. لہٰذا دیکھیں غلط فہمی کا شکار بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ ایک زبردست غلط فہمی میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنتی ہونے کے حقدار ہیں. کیوں؟ کہ ہم کلمہ پڑھ رہے، نمازیں اور روزے رکھ رہے. نو، حقیقی جو ایمان والے ہیں ان کی اول تو ایمان باللہ شرط ہے. ہمارا ایمان باللہ تو ہے ہی نہیں، کسی درجے میں بھی نہیں. زبان سے کہنے سے تو کیا ہے. ابھی میں ایک طوطے کی وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ
الحمدللہ رب العالمین کی پوری صورت اس کو یاد کرا دی تھی. جو بھی اب طوطا تو کچھ سمجھتا تو نہیں ہے، طوطا تو طوطا ہی ہے، سمجھتا نہیں ہے. اسی طرح ہم اپنے دین کو سمجھے تھوڑی ہیں. دین کی سمجھ حاصل کرنا ہمارے نصاب تعلیم میں نہیں ہے. دین کی سمجھ نہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے، جس طرح سمجھانا چاہیے لوگوں کو اس طرح ہمیں کوئی نہیں سمجھاتا کہ دین ہے کیا. بہرحال میں اس پہ مزید بات نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حال سارا ہمارا ہے. اور یہاں ایک آیت آج ہم نے پڑھی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، لیکن وہ مومن نہیں ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ترجمہ سنا دیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ اور یوم آخرت پر، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.